ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں واقعہ معراج کے مختلف واقعات، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کو تفصیلاً جو ہے وہ بیان کرنا شروع کریں گے، اور اس کی کافی انشاءاللہ ایپیسوڈ آپ تک پہنچیں گی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو یہ خواہش ہو کہ اس کے مقام و مرتبے بڑھیں تو پھر وہ بڑی آزمائش کے لیے تیار رہے، کیونکہ بغیر آزمائش کے بڑا مرتبہ نہیں مل سکتا۔ آقا علیہ السلام کو ایک وجہ تو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ جو معراج ہوئی وہ کیا وجہ تھی کہ آپ کے سامنے پل صراط کا ذکر کیا گیا تو آپ نہایت غمگین ہوئے کہ میری امت کس طرح اس پر سے گزرے گی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کے چاہنے والے، ان کے ساتھ محبت کرنے والے، ان پر خرچ کرنے والے اور ہر ایک مشکل میں ان کے ساتھ رہنے والے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب وفات ہوتی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین ہوتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان دو غم کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کا جو ہے وہ لقب دیا، اور کیا ارشاد فرمایا کہ یہ سال میرے لیے نہایت غمگین تھا، اور اسی سال میں آقا علیہ السلام کو اس غم کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج نبوی کا سلسلہ جو ہے وہ ان کو عطا کیا۔ معراج جو لفظ ہے دراصل عروج کو جب میم لگ جاتی ہے، آقا علیہ السلام کے نام کی میم، تو اللہ تعالیٰ اس کو معراج بنا دیتا ہے۔ کس قدر شاندار رتبوں والا نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، جس کا آنا میلاد ہے اور جس کا جانا معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا آنا جانا بھی عام لوگوں کی طرح نہیں رکھا، بلکہ ان کے آنے کو میلاد بنا دیا اور ان کے جانے کو معراج بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی ہر جگہ پر دلجوئی کی، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کسی نبی کے بارے میں ان کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطاب نہیں کیا، اور نہ ہی کسی نبی کے بارے میں کوئی ایسا سلسلہ کہا، لیکن آقا علیہ السلام پر جب بھی کوئی کافرین نے طنز کیا یا طعن کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود دیا۔ اور معراج نبوی ایک ایسا پیارا واقعہ اور ایک نہ سمجھ میں آنے والا فلسفہ جو ہے معراج کا، وہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دراصل اپنے دیدار کے لیے منتخب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک روز اللہ تعالیٰ سے دوبارہ جو ہے وہ التجا کی کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ آپ اس کا جواب مجھے دیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تو اگر مجھے توفیق دے گا تو میں ضرور تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کیا یتیم کا حق مارنا اچھی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میرے مولا، یہ تو حق مارنا تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا میرا دیدار عبداللہ کے یتیم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، وہ دیدار صرف انہی کو عطا ہوگا اور کسی کو نہیں۔ تو دراصل آقا علیہ السلام کو جو معراج نبوی ہوئی، اس میں نیت آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا، اور وہ نیت اتنی سچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 18,000 عالموں کی سیر کروائی، اور جنت اور دوزخ اور دیگر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ معراج نبوی میں پیش آئے کہ نیت سچی ہونے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ان کو عطا فرما دیا۔ حضرت جبرائیل امین فرشتوں کی تو تعداد بہت ساری روایات میں مختلف آتی ہیں، بعض میں 70,000 ہے، بعد میں 5 لاکھ ہے، بعد میں 2 لاکھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کیا سلسلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے تب بھیجے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے میرے حبیب کو آواز دے کر نہیں جگانا، لا ترفعوا صوت اصواتکم، نبی کہ تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو فرمایا کہ اللہ پھر میں ان کو کیسے اٹھاؤں گا؟ فرمایا آپ نے اپنے ہونٹوں کو ان کی جو پاؤں کی تلیاں اس پر آپ نے لگانا ہے تاکہ وہ اس کی جنبش کے ساتھ اٹھ جائیں۔ تو انہوں نے کہا میرے مولا میرے ہونٹ تو کفور کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اسی لیے بنائے تھے کہ میرے حبیب کے پاؤں نور کے ہیں،
آپ نے جا کر ان کے قدموں کو چومنا ہے تاکہ وہ آج بڑے سکون سے نیند میں سوئے ہیں. اور آپ آقا علیہ السلام بہت کم سویا کرتے تھے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، جو بندہ بھی اس فیلڈ میں آ جائے گا اس کو کم سے کم سونا چاہیے اگر وہ کچھ پانا چاہتا ہے. تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے تو کبھی وہ بڑا کم سوتے تھے، لیکن اس رات آپ آرام سے سوئے رہے. اور مفسرین نے، صوفیہ اکرام نے کیا شاہ فرمایا، رب تعالیٰ نے بھی ان پر نیند طاری کی اور کیا شاہ فرمایا آج سو لینے دو، کیونکہ آگے انہوں نے 18,000 سال تک جاگتے ہی رہنا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سننے میں بڑی عجیب لگتی ہیں، لیکن جب ان کو ثابت کیا جاتا ہے تو بندے کا دل جو ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. آقا علیہ السلام، ہم لوگوں کے پاس کوئی خوشی کا وقت ہو تو ہم لوگوں کو نیند نہیں آتی، ہم لوگ جاگتے رہتے ہیں، یا اللہ نہ کرے کوئی غم لگ جائے تب بھی نیند نہیں آتی. تو وہ تو خوشی نبی کے لیے اتنی بڑی تھی کہ آج انہوں نے اس ہستی کا دیدار کرنا تھا، رب تعالیٰ کا دیدار کرنا تھا جس کے توحید کے چرچے تمام نبی کرتے رہے. آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ فرشتوں نے میرے دل کو، جب وہ سینے کو چاک کیا گیا جس کو شق صدر کہا جاتا ہے، جو 4 مرتبہ ہوا، فرمایا کہ جب شق صدر ہوا تو فرشتوں نے میرے سامنے میرے دل کو نکالا. اور سائنس آج یہ کہتی ہے کہ جب بندے کے دل کا آپریشن کیا جاتا ہے جس کو بائی پاس کہا جاتا ہے تو 82 سیکنڈ کے اندر دل کو سرجن نے اندر رکھنا ہوتا ہے. اگر 82 سیکنڈ سے چند لمحے بھی اوپر ہوتے ہیں تو فرمایا کہ بندہ اسی وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا پھر کوئی سلسلہ نہیں تھا بچنے کا. اور جو یہ 3-4 گھنٹے لیے جاتے ہیں سرجری کرنے کے، وہ صرف اوپر سے جو ٹانکے انہوں نے لگانے ہوتے ہیں اس کے لیے ہوتا ہے. اب یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام خود بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو بھیجا انہوں نے سونے کے دشت کے اندر آب زمزم کے ساتھ میرے دل کو دھویا. اور دراصل وہ آب زمزم کی فضیلت نہیں تھی کہ اس کے ساتھ آپ کے دل کو دھویا جا رہا تھا، بلکہ آب زمزم کو آپ سرکار کے دل کی فضیلت عطا کی جا رہی تھی کہ آب زمزم تجھے بھی یہ خواہش نہ رہے کہ مجھے بھی نبی کے جسم کا کوئی حصہ ملتا. تو فرمایا کہ جو پانی بچا دل دھونے سے، اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ اس کو واپس آب زمزم میں ڈال دو. کیوں شفائیں ہیں آب زمزم کے اندر؟ کیونکہ یہ اس نبی کے دل کا پانی ہے جس نبی کے دل سے بڑی چیز اللہ نے دنیا میں نہیں بنائی، جس پر اللہ نے قرآن ثبت کر دیا. تو کیا شاہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب خود دیکھ رہے ہیں کہ میرے دل کو نکالا گیا ہے. اب ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور سوچیں کہ کیا کوئی بندہ اپنے دل کو نکلتا ہوا دیکھے تو کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ ہمارا نبی زندگی کا محتاج نہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارا نبی زندگی کا محتاج نہیں. کیوں؟ کہ جہاں پر زندگی ختم ہو جاتی ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام تو وہاں سے بھی آگے چلے گئے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پورا بیان فرما رہے ہیں. اور کیا شاہ فرما رہے ہیں کہ میرے دل کو انہوں نے نکالا ہے اور اس کو دھویا، صاف کیا کر کے. انہوں نے جو لوتھرا، میں نے آپ کو پہلے بھی جو ہمارے لیکچر ہوئے اس میں بتایا کہ انسان کے دل کے اندر 70 سے 7,000 تک پردے، بڑی پردے چربی کے ہوتے ہیں. یہ وہ پردے ہیں جو انسان کو ذکر کرنے سے روکتے ہیں، اور جب بندہ ذکر خدا بندی کرتا ہے تو یہ پردے میلٹ ہو جاتے ہیں. آقا علیہ السلام کے دل کے اندر سے جو لوتھرا نکالا جاتا تھا وہ یہی چیز تھی کہ کوئی وسوسہ شیطانی، کوئی وسوسہ سلسلہ اور کوئی ہے وہ مت آ سکے دل کے اندر. دل بالکل پاک و صاف ہو جائے، کیونکہ بشریت اللہ نے آپ کو عطا کی. اور یہ بشریت کا لباس کہاں اترے گا؟ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوگی. تو کیا شاہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ شق صدر میرے سامنے کیا گیا. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گردن مبارک سے لے کر ناف تک اس کا نشان تھا، اور کچھ نے کہا کہ اس کا نشان نہیں تھا. زائدہ روایتیں نشان نظر آنے والی ہیں کہ نشان نظر آتا تھا، صحابہ کرام نے دیکھا. اور قربان جائے اس نبی کے کہ انہوں نے اپنی امت کی خاطر اپنے سینے کو کس طرح اللہ کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ اگر میری امت کا اس میں بھلا ہے تو چاہے میرے سینے کو چیر دے. قربان جائے اس نبی کے جس کو ہم لوگ بھول گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تیار کیا گیا تو جنت سے امامہ جو ہے وہ آپ کو پہنایا گیا، اور آپ کے ساتھ جو فرشتے آئے وہ اس قدر خوش نصیب فرشتے وہاں پر کھلاتے ہیں کہ ان فرشتوں کا مقام سب سے اونچا ہے، کیونکہ وہ تب آئے ہیں جب معراج نبوی کا واقعہ ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اگلے جو راز ہیں معراج کے، ہم آپ سے ایپیسوڈ کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. دعا یاسین.